السلام علیکم۔ ساتویں جماعت کی اسلامیات ہے، سبق ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ طرز زندگی اور قناعت۔ قناعت کے معنی ہے تھوڑی سی چیز پر بھی راضی رہنا، یعنی جو مل جائے اس پر صبر شکر کرنا۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، فضول خرچی اور دکھاوے سے بچنا ہے۔ جواب ہے سادگی۔ نمبر 2، سادگی کا تعلق ہے۔ جواب ہے ساری زندگی سے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خرچ کرتے ہیں۔ جواب ہے اعتدال کے ساتھ۔ اعتدال کے معنی ہے میانہ روی یا توازن۔ نمبر 4، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ جواب ہے عمارتوں کی بلندی پر فخر کرنے کو۔ نمبر 5، لباس باپردہ اور موسمی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جواب ہے سادہ۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، سادگی سے کیا مراد ہے؟ سبق کے پہلے صفحے کی پہلی لائن میں ہی اس کا جواب ہے، بناوٹ، تکلف اور دکھاوے سے بچنا سادگی ہے۔ سوال نمبر 2، سادگی کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، سادگی کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کی ایک مثال تحریر کریں۔ سبق کے پہلے صفحے کے آخر میں اس کا جواب ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ خوراک استعمال کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ سوال نمبر 5، سادگی کے 2 فائدے لکھیں۔ سبق کے تیسرے صفحے پیج نمبر 61 پر اس کا جواب ہے، سادگی اختیار کرنے کے فوائد۔ ان میں سے کوئی بھی آپ 2 فائدے لکھ سکتے ہیں۔ سادگی دل کو راحت اور سکون دیتی ہے۔ سادہ زندگی گزارنے سے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ سادگی اپنا کر انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، سادگی کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، سادگی کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اپنے پاس موجود نعمتوں کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیر ضروری ناز و نعمت سے بچو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک پہلے لانگ کوشچن کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، سیرت طیبہ اور مشاعر اسلام کی زندگی سے سادگی کی مثالیں تحریر کریں۔ مشاعر اسلام کہتے ہیں اسلام کے مشہور اور نامور شخصیات کو، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء کرام وغیرہ۔ سبق کے پہلے صفحے کے آخر سے ہم اس کا جواب شروع کریں گے اور یہاں پر ہم ہیڈنگ دیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ طرز زندگی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ خوراک استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کھجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ گھر میں گوشت پکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شوربہ زیادہ کرنے کا کہتے اور شوربے میں روٹی ڈبو کر کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اور آپ کا بستر بہت ہی سادہ ہوتا تھا۔ یہاں تک ہم لکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ طرز زندگی، پھر نیچے ہم لکھیں گے مشاعر اسلام کی سادگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے لباس پر کئی پیون لگے ہوئے تھے۔
سواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر آپ اور آپ کا غلام باری باری سواری کرتے تھے۔ یہاں تک ہم لکھیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پھر ہم نیچے لکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سادگی اور قناعت پسندی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ہاتھ آتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ اپنی محنت و مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ پھر ہم لکھیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ کی گھریلو زندگی بہت سادہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ گھر میں عام طور پر فاقہ ہوتا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی شکایت نہ کی۔ گھر کا کام کاج خود ہی انجام دیتی تھیں۔ یہاں تک ہم لکھیں گے دوسرے لانگ کوشچن کا جواب۔ یہیں پر ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔